ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ دوسری قسط پیش کرنے جا رہا ہوں بھارت میں جاسوسی کرنے والے پاکستانی سرفروش کی سچی داستان، قسط نمبر 2۔ تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک۔ دوسری قسط، اور جنرل نیازی نے اس رسم کی ادائیگی کے لیے اپنے پرانے ساتھی بھارتی جنرل اروڑا کو دعوت دی۔ یقین جانیے کہ پہلے تو اس خبر کو سچ ماننے پر دل ٹکا ہی نہیں کہ مسلمان ہندوؤں کے آگے ہتھیار ڈالیں گے۔ محمد بن قاسم کا چند ہزار جوانوں کے ساتھ راجہ دہر کو شکست دینا، محمود غزنوی کے 17 حملے جن میں سواروں کی تعداد کبھی بھی 10,000 سے زیادہ نہ تھی، ہندوستان بھر کے راجاؤں کی لاکھوں کی افواج کو ہر بار شکست دینا اور سومنات تک پہنچنا اور بے شمار زر و جواہر کو ٹکرا کر سومنات کے بت کو پاش پاش کر کے تاریخ میں خود کو بت فروش کے بجائے بت شکن کہلانا، ہندوؤں کی سب سے بہادر ذات راجپوتوں کی سب سے اعلیٰ نسل سورج ونشی کی جودھا بائی سے شہنشاہ اکبر کا شادی کرنا، جبکہ ہندو کے دھرم کے مطابق ان پر مسلمان کا سایہ پڑنے سے بھی وہ ناپاک ہو جاتے ہیں۔ احمد شاہ ابدالی کا راجہ جے چند کو 4 مرتبہ شکست دینا اور ہر بار اس سے اپنے پاؤں دھلوا کے اسے چھوڑ دینا، وہ قوم جو مدینہ کی گلیوں سے نکل کر ایک طرف افریقہ کو فتح کر کے یورپ میں اسپین اور البانیہ تک جا پہنچی اور دوسری طرف ایران، افغانستان، ہندوستان، مشرقی روس کی ریاستوں کو فتح کر کے ملائیشیا اور انڈونیشیا تک اپنی حکمرانی کے جھنڈے گاڑے، وہ قوم جس میں حضرت خالد بن ولید، طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، محمود غزنوی اور ٹیپو سلطان جیسے دلیر جرنیل پیدا ہوئے، جن کا نام سنتے ہی غیر مسلم حکمران خوف سے کانپنے لگ جاتے تھے۔ اس قوم کی سب سے بڑی سلطنت میں مسلمان افواج کی سب سے بڑی تعداد اس قوم کے سامنے ہتھیار ڈالنے کو مجبور ہوئی، جس پر ہزاروں سال تک مسلمانوں نے حکمرانی کی تھی۔ مسلمانوں کی تاریخ میں 1400 برس کی کامیابیوں کے تسلسل میں یک لخت یہ ناکامی، اور اتنی بڑی ناکامی جس نے پاکستان کو 2 لخت کر دیا، یہ ناکامی بلا جواز نہ تھی۔ اس کی وجہ ہمیشہ کی طرح غداروں کا کردار تھا۔ مسلمان کو جب کبھی ہزیمت کا سامنا ہوا اس کی وجہ محض غداروں کا کردار تھا، اور 1971 میں تو مشرقی پاکستان کے بھولے بھالے عوام کو غدار لیڈروں نے کچھ ایسا بہکا دیا تھا کہ وہ مغربی پاکستانیوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھنے لگے، اور پھر سب کچھ لٹ جانے کے بعد جب انہیں ہوش آیا تو انہیں غدار لیڈروں کا جو حشر کیا گیا وہ سب جانتے ہیں۔ اصل موضوع سے میں کافی دور آ گیا ہوں، لیکن اپنے مقصد میں یہ بھی ہے کہ اپنی نوجوان نسل کو بتاؤں کہ مذہب سے دوری ہمیں کہاں لے آئی ہے۔ ہم بھٹکتے ہوئے کہیں اتنی دور نہ نکل جائیں کہ واپسی ممکن نہ ہو۔ آپس میں دست و گریباں ہونے کے بجائے ہمیں ان طاغوتی طاقتوں کی گرفت سے نہ صرف نکلنا ہے بلکہ انہیں نیست و نابود بھی کرنا ہے، اور اسی میں ہماری بقا ہے۔ غیر مسلم قوتیں اپنے ہر حربے سے ہمیں اسلام سے دور لے جا رہی ہیں، جس طرح اسپین جہاں مسلمانوں نے 800 برس حکمرانی کی، وہاں آج ایک بھی اسپینی مسلمان نہیں ہے۔ اس طرح غیر مسلم قوتیں چاہتی ہیں کہ دنیا بھر سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے، یا پھر وہ صرف اپنے نام کے ہی مسلمان رہ جائیں۔ نام کے بھی کہاں، وقار سے وکی، جمیل سے جمی اور عقیل سے عقی بن جائیں۔ خانہ کعبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے وقت سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے، جن میں 2 بڑے بت لات اور منات تھے، یہ دوسرے بتوں کے سردار سمجھے جاتے تھے۔ بت پرستی ہند سے نکل کر حجاز اور مکہ تک جا پہنچی تھی۔ 100 کے عدد کو فارسی میں 100، عربی میں 100 اور انگریزی میں 100 کہتے ہیں۔ 100 سنسکرت زبان کا لفظ ہے۔ ایک منات نامی بت خانہ کعبہ میں تھا، اس سے 100 گنا طاقتور سومنات تھا۔ سومنات کا بت مندر کے ایک خاص کمرے میں ہوا میں معلق تھا۔
اور اس کمرے کا فرش، چھت اور دیواریں مقناطیسی لوہے کی بنی ہوئی تھی اور سومناتھ کے بت کو اس طرح معلق کیا گیا تھا کہ چھت اور فرش کی مقناطیسی کشش سے وہ ہوا میں بغیر کسی سہارے کے نظر آئے۔ اسی وجہ سے اسے بتوں کا سردار کہا جاتا تھا۔ ہندو مت جو طاقت کو اپنا دھرم سمجھتا ہے، سومناتھ ان کا خدا تھا۔ ان کا 100واں حصہ خانہ کعبہ میں منات نام سے تھا۔ محمود غزنوی نے جو گناہ کیے تھے، سومناتھ کو توڑ کر اس نے ان گناہوں کا کفارہ ادا کیا۔ محمود غزنوی واپسی پر اپنے ہمراہ سومناتھ کا دروازہ لے گیا تھا، جو کابل کے عجائب گھر میں 1948 تک موجود تھا۔ بھارتی وزیر اعظم نہرو کی خواہش پر کابل کے اس وقت بادشاہ ظاہر شاہ نے وہ دروازہ بھارت کو واپس کر دیا اور اس دروازے کو لگا کر بھارت نے سومناتھ مندر کی تعمیر شروع کی، جس کی بہت تشہیر کی گئی۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان شہید نے بھی ایک پریس کانفرنس میں پاکستانی قوم سے اپیل کی کہ جس تاریخ کو سومناتھ کی تعمیر نو شروع ہوئی، وہ اس روز پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام محمود رکھا جائے۔ اب آتے ہیں اپنی داستان کی طرف۔ دنیا بھر میں صرف مسلمانوں کو مارشل ریس یعنی جنگجو قوم کہا جاتا ہے۔ اس مارشل ریس کی سب سے بڑی سلطنت کے 2 لخت ہونے اور دنیا بھر میں مسلمان فوجیوں کی سب سے بڑی تعداد کے ہندو کے آگے ہتھیار ڈالنے کا واقعہ کوئی معمولی صدمہ نہ تھا۔ اس صدمے کا اتنا اثر ہوا کہ میں حالت جنون میں انتہائی تیز رفتاری سے اپنی گاڑی بغیر کسی منزل کے ترویلا سے نکل گیا۔ جب ذرا حواس سنبھلے تو میں نے جہلم سے بھی آگے جا چکا تھا۔ اس وقت میری یہ خواہش تھی کہ میری گاڑی ٹکرا جائے اور میں مر جاؤں۔ جو حواس ذرا سنبھلے تو سوچا کہ مایوسی گناہ ہے، بجائے اس کے کہ میں اپنی جان بلا مقصد ضائع کروں، کیوں نہ اسے ملک و ملت کی مفاد پر نچھاور کروں۔ کمپنی کا جنرل منیجر اور میں چونکہ ایک ہی دفتر میں بیٹھے تھے، اس لیے دن میں کئی بار اس سے ملنے کا موقع ملتا تھا۔ غالباً 20 یا 21 دسمبر کو وہ میرے کمرے میں آیا اور کہا کہ میں تمہیں لڑکے کے پیدا ہونے کی مبارکباد دوں یا پاکستان کے 2 لخت ہونے اور شکست کھانے کا افسوس کروں۔ میں نے اسے جواب دیا کہ قوموں کی تاریخ میں اتار چڑھاؤ میں 34 برس کا عرصہ کوئی حقیقت یا فیصلہ کن اثر نہیں رکھتا۔ 6 برس قبل اسی بھارت کو ہم نے ایسی شکست دی کہ دوران جنگ اس کے نمائندے نے اقوام متحدہ میں کہا تھا کہ ہم ابھی اور اسی وقت جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔ جنگ بندی کے فوراً بعد معاہدہ تاشقند پر دستخط ہونے کے بعد بھارتی وزیر اعظم اپنی مکمل شکست سے بچنے کی خوشی برداشت نہ کرتے ہوئے وہیں مر گیا۔ سن 65 کی جنگ میں پاکستانی سرحد سے 240 میل دور بھارتی حکومت نے اپنے دارالحکومت دہلی سے الہ آباد منتقل کر دیا۔ بغیر اعلان جنگ کے حملہ کرنے والے بھارتی بارڈر سے صرف 14 میل کے فاصلے پر لاہور اور 8 میل کے فاصلے پر سیالکوٹ جیسے اہم شہروں تک بھی نہ پہنچ سکے، جبکہ اس وقت ان کے کمانڈر ان چیف نے اعلان کیا تھا کہ 6 ستمبر سن 65 جس کی صبح 4 بجے بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تھا کہ سپہر کو لاہور جم خانہ میں چھوٹا پیگ پیوں گا۔ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں جھمپ چوڑیاں کی چھاؤنی پر ہمارا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ قصور سیکٹر میں بھارتی سرحد میں 11 میل اندر ہم نے ان کے خاصے بڑے شہر کھیم کرن پر قبضہ کر لیا تھا۔ ہم نے بھارتی ایئر فورس کے 300 سے زیادہ جہازوں کو ہوائی جنگ میں یا ہوائی اڈوں پر کھڑے ہی تباہ کر دیا تھا۔ ہمارے ایک اکیلے ہوا باز محمود عالم نے سرگودا کے ہوائی اڈے پر حملہ کرنے والے 19 جہازوں کو 45 سیکنڈ میں 19 سے کم تر جہاز F-86 سے تباہ کر دیا تھا۔ اس وقت ہماری ساری قوم ایک تھی، جیسے ہاتھ کی 4 انگلیاں اور انگوٹھا مل کر گھونسا بن جاتا ہے۔ ہم اس وقت الگ نہیں تھے، بلکہ پوری قوم ایک گھونسا بن چکی تھی۔ بھارتی تو پاکستانی گھونسے سے ایسا ڈرتا ہے کہ شہید ملت لیاقت علی خان نے بھارت کو صرف گھونسا دکھایا ہی تھا کہ بھارت ڈر کر اپنے فوجوں کو بارڈر سے پیچھے ہٹا کر لے گیا۔ لیکن افسوس، اب ہماری قوم سیاسی لیڈروں کے بہکاوے میں آ کر تقسیم ہو گئی تھی، جس کا نتیجہ ہمیں اس شکست کی صورت میں ملا۔ میں نے جنرل منیجر کو کہا کہ تم مجھے بچے کی پیدائش کی مبارکباد دو، کیونکہ یہ بچہ ایک نئی شہر کی نوید لے کر آیا ہے۔ کہنے کو تو میں دل کو بہت ڈھارس دیتا تھا، لیکن قابو میں آ ہی نہیں رہا تھا۔ بالآخر جنوری
सन 1972 के दूसरे अशरे में मैंने मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया। 1 माह का नोटिस पीरियड पूरा करके अपनी फैमिली को अपने आबाई गाँव में छोड़कर रावलपिंडी और फौज पाकिस्तान के एक इंतहाई हसास इदारे में जाकर खुद को किसी भी किस्म के खतरनाक काम करने के लिए रजा कराना तौर पर पेश कर दिया। इदारे के हुक्काम पहले तो हैरान हुए कि इस मायूसी के दौर में एक सिविलियन इस तरह खुद को बतौर रजाकार इदारे के हुक्काम पहले तो हैरान हुए कि इस मायूसी के दौर में एक सिविलियन इसी तरह खुद को बतौर रजाकार पेश कर रहा है। करीब 20 रोज मेरे मुख्तलिफ इक़साम के इंटरव्यू होते रहे। उसी दौरान उन्होंने अपने ज़राए से मेरे पूरे माजी को खंगाल डाला। जब वो पूरे तौर पर मुतमईन हो गए तो उन्होंने मुझे दरपेश आने वाली मुश्किलात, ज़िंदगी के ख़तरे और पकड़े जाने की सूरत में इंतहाई तशद्दुद से डराना चाहा, क्योंकि वो चाहते थे कि इस इदारे के लिए काम करने का मेरा इरादा अगर महज एक वक्ती जुनू है तो मैं वापस लौट जाऊं। लेकिन मेरी साबित कदमी से जब उन्होंने देखा कि मैं वक्ती जुनू का शिकार नहीं बल्कि अपने वतन के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को दिल की गहराइयों से तैयार हूँ, तो पहली मुलाकात से 1 माह के अंदर मुझे बाकायदा तौर पर इदारे में शामिल कर लिया गया और 1 हफ्ते के अंदर मेरी तरबियत शुरू कर दी गई। मेरी तरबियत के लिए 6 माह की मुद्दत मुकर्रर की गई थी, जो मैंने 4 माह और चंद रोज़ में मुकम्मल की। मुल्क की सलामती के पेश नज़र तरबियत की तफसीलात में ना जा सकूँगा। मुख्तसर सिर्फ याद करता हूँ कि बेपनाह जिस्मानी मुशक्क़त के तरीके सिखाए गए और अगर ख़ुद फंस जाऊँ तो उनसे बचने के तरीके भी, और सबसे अहम कि इस दौरान मुझे मुकम्मल तौर पर एक भारतीय शहरी बना दिया गया। उनके तौर तरीके, रस्म व रिवाज, ज़ुबान और सियासी व माशरती ज़िंदगी के अलावा भारतीय अफवाज के मुताल्लिक़ तमाम मालूमात भी अज़बर करा दी गई। इनकी ट्रेनों, बसों के अड्डों, शहरों, सूबों, गर्ज़ के हर वो बात जिसकी एक पढ़े लिखे भारतीय से तवक्को की जा सकती है, वो इसी तरह मेरे दिमाग में बिठा दी गई कि मैं एक मुकम्मल भारतीय शहरी का रूप धार गया। उसके बाद तशद्दुद बर्दाश्त करने की तरबियत और जिस्मानी और ज़हनी अजियत पूरी की गई। ये देखने के लिए मैं किसी हद तक तशद्दुद बर्दाश्त कर सकता हूँ, फिर वायरलेस करना, छावनियों और फौजी पड़ाव पर हमले, मालूमात के हसूल के तरीके, गर्ज़ के हर पहलू से मुझे अपने फ़राइज़ की अंजामदही के लिए तैयार किया गया। मेरी ज़िंदगी की सबसे पहली मुलाजमत साबिक मशरकी पाकिस्तान चट्टागांग में एक मारूफ चाय की कंपनी में चाय की ब्लीडिंग की थी। मुझे भारत में पोशीदगी फराहम करने के लिए वो बहुत काम आई। मैं खुली चाय के एक ताजिर के तौर पर हर छावनी में जा सकता था। मैं बम्बई में न्यू टाग पाउडर का रिहायशी था, यहाँ तक कि मुकम्मल इंतज़ाम था कि अगर कोई मेरे दिए हुए एड्रेस से मेरा पूछे तो उसे पता चला कि विनोद चोपड़ा मेरा कवर के दौरान नाम यहाँ रहता है और चाय का कारोबार करता है। तरबियत का आखिरी हिस्सा पाकिस्तानी छावनी से मतलूबा मालूमात हासिल करना थी और यही मेरा इम्तिहान था, जिसमें मैं न सिर्फ मतलूबा मालूमात ही हासिल की। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तान जिंदाबाद नीचे कमेंट कर दें। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।